اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جون 1975 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شروع میں ہی اس کے یہ اسراء کا لفظ آیا ہے۔ 70ویں سورت 15واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ تمہیدی بات تو میں نے سابقہ درس میں ہی پیش خدمت کر دی تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی آیات ہیں جن کو ذرا وضاحت سے جن کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ ترجمہ اس کا عام یہی کیا جاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے، کی طرف لے گئی کی بجائے تک لے گئے مسجد اقصی کے جس کا ماحول گرد و پیش بڑا بابرکت ہے، لے نریہ من آیاتنا، تاکہ وہاں ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بات اس میں یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، ان کے ترجمے کے مطابق مسجد اقصی تک خدا لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ یہ ہے وہ آیت جو بنیاد ہے معراج شریف کے واقعہ کی، جس کے متعلق ابھی میں یہ عرض کروں گا۔ اس واقعہ کے دو حصے بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے سے بیت المقدس گئے، یروشلم گئے۔ وہاں یہ یہودیوں کا وہ مقدس مقام یا ہیکل، اسی اعتبار سے اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، ہولی سینکچوری جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں یروشلم میں یا یہودیوں کے اس ہیکل میں راتوں رات اللہ تعالیٰ حضور کو مکے سے وہاں لے گئے۔ اس واقعہ کا یہ پہلا حصہ بتایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد یہ آیات جو اس سورت کے شروع میں آئی ہے۔ اس کا اگلا حصہ یہ بتایا جاتا ہے، اگلا حصہ اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور وہاں سے بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے اور وہاں ذات باری تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے پھر واپس تشریف لائے وہیں بیت المقدس میں، اور وہاں سے پھر واپس مکے تشریف لے جائے راتوں رات۔ یہ ہے واقعہ معراج جسے بتایا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے مکے سے یروشلم تک، اس کے لیے تو یہ آئے۔ دوسرے حصے کے متعلق وہ سورہ والنجم کی آیات جو ہیں، وہ سورت نمبر 53، ان کے متعلق تفسیر یہ دی جاتی ہے کہ آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، حضور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تو ہمارے ہاں تو وہ بنیادی زور اس پہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو ان تفاصیل کی روح سے سمجھنا چاہیے۔ تفاصیل کے متعلق بھی سب سے زیادہ قابل اعتبار وہ تفاصیل ہیں جو روایات کی روح سے تفسیر کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوخ احادیث ہیں ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی آیت۔ تو گویا وہ تفسیر جو ہے قرآن کریم کی، وہ بقول ان کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس عقیدے کی روح سے تو اس تفسیر سے الگ کوئی تفسیر بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔
قرآن کے کسی مفہوم کے متعلق اگر یہ چیز بتائی جائے کہ خود حضور نے یہ مفہوم بتایا ہے، تو پھر کون سا مسلمان ایسا ہے جو اس کی جرت کر سکے یہ چیز کہنا کہ میں اس سے بہتر مفہوم دے سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، یہ تو ہے ہی نہیں. میں اس سے الگ مفہوم دیتا ہوں، یہ بھی نہیں تصور میں آ سکتا. اس لیے یہ تفاصیر جن کی تائید میں یہ روایات ساتھ دے دی جاتی ہیں، وہاں واقعی ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے الگ ہٹ کر کس طرح سے کوئی دوسری تفسیر دی جائے. اس میں اگر کوئی مفسر یا کوئی شخص اپنے خیالات کی روح سے، اپنی فکر کی روح سے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اسے تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے کہ یہ تو انسان کی اپنی رائے ہے جس کے مطابق یہ تفسیر کی گئی، اپنی فکر کے مطابق اس نے یہ تفسیر دی. اور ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ رائے یا فکر یا قیاس شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے کے اندر قطعاً ممانعت ہے، اور وہ تو پھر پرانے جھگڑے چلے آتے ہیں. اہل الرائے جو ہیں اہل حدیث کے مقابلے میں، ان کے خلاف کفر کے فتوے سرزد ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تفسیر جو روایات کی روح سے بیان کی جاتی ہے اس کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ وہ روایات حضور کی فرمودہ ہے. جیسا کہ میں متعدد بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم تو اسی شکل میں جس میں ہمارے پاس یہ موجود ہے جمع مرتب منظم فرما کر یہ امت کو دیا، اور امت کے پاس ہر جگہ ہر مسلمان کے پاس اس کا ایک نسخہ تھا. قرآن کی تو عظمت کا تقاضا یہ تھا، اور وہی قرآن ہے جو اس وقت سے اس وقت تک ہمارے پاس ایک حرف کے تغیر و تبدل کے بغیر چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا لے لے. ویسے تاریخی شہادات بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. غیر مسلموں تک بھی اس تاریخی شہادت کی تائید کرنے والے موجود ہیں. احادیث کے متعلق یہ صورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا. صحابہ کے بعد کے زمانے میں بھی مجموعہ مرتب کوئی نہیں ہوا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اسے روکا، منع کیا. اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو مجموعہ احادیث سب سے قابل اعتماد ہے وہ امام بخاری کی کتاب، جسے عام طور پہ بخاری شریف ہی کہا جاتا ہے، وہ ان کا مجموعہ ہے. امام بخاری کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 250 سال بعد ہوئی، 256 میں ان کی وفات ہوئی. تو گویا یہ پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے وہ 256 میں ہوا. اور اس کے بعد جو باقی گنائی جاتی ہیں سنیوں کے ہاں 6 مجموعے ہیں جنہیں یہ صحائح ستہ کہتے ہیں، صحیح کتابیں. یہ پہلی 256 میں یا 250 سال بعد ہوئی ہے، اور یہ باقی اس کے بعد کے مجموعے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا عرصہ بعد یہ مرتب ہوئے. مرتب بھی کسی تحریری مواد سے نہیں ہوئے، کوئی ریٹن ریکارڈ پہلے نہیں تھا. اسی لیے ان کو روایات کہا جاتا ہے کہ یہ زبانی روایت جو چلی آتی تھی، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اپنے باپ سے سنا، روایت یوں چلتی ہے میں نے سنا اس طرح سے. تو 250 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے آپ سمجھ لیجیے کہ راستے میں کتنے ایسے راوی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے باپ یا استاد سے سنا، میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا. اور پھر یہ جو چیز ہے اسے بھی یہ نہیں کہ آخر میں یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو ہم دہرائے چلے آ رہے ہیں. یہ روایات جو ہیں یہ باللفظ نہیں ہیں کہ حضور کے الفاظ ہیں یہ، بلکہ وہ بالمعنی ہیں کہ حضور نے فرمایا، سننے والے نے اس کا مطلب یہ سمجھا، اور وہ مطلب جو ہے پھر وہاں سے یہ جامعین حدیث تک 250 سال تک یہ مطلب زبانی ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا. اور اس کے بعد جب امام بخاری نے یہ تہیہ کیا کہ میں ان منتشر روایات کو جمع کروں
انہوں نے لکھا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 6 لاکھ کے قریب اس قسم کی روایات اس زمانے میں عام مشہور تھی لوگوں کی زبانی جو انہوں نے جمع کی، اور ان میں سے انہوں نے 5 لاکھ اور قریباً 93,000 وہ تو مسترد کر دی کہ وہ ان کے معیار کے مطابق صحیح نہیں تھی، قریب 6-7 ہزار کے درمیان اپنے مجموعے کے اندر شامل کیا ان کو۔ اسی طرح سے باقی مجموعے بھی ہیں، ان کے بعد اسی شکل میں مرتب ہو کے ہمارے پاس وہ آئے ہیں۔ یہ ہیں وہ روایات جن کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی ان کی صحیح پوزیشن تو یہ ہے نا کہ روایت جسے منسوب کیا جاتا ہے حضور کی طرف، یہ ہے ساری چیز، یہ منسوب الی رسول ہیں، حضور کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، نہ تو حضور کے الفاظ ہیں، نہ حضور نے خود ان کی تصدیق فرما کر امت کو آگے دیا، اور وہی تصدیق شدہ صحیفہ جو حضور نے دیا ہو وہ امت میں آگے چلا۔ اگر صورت یہ ہوتی تو بالکل مختلف کیفیت اس کی ہوتی۔ یہ قرآن بھی رسول اللہ نے دیا، یہ کہہ کے دیا خدا کی طرف سے میرا دوسرا صحیفہ اگر حضور کی اپنی سنت اور احادیث کا اس انداز سے آپ دیتے اور ہم امت کے پاس غیر محرف شکل میں ہوتا، انہیں کہا جاتا کہ یہ حضور کے اقوال و ارشادات ہیں، یہ جو موجود ہیں ان کے متعلق تو یہی چیز ہوگی کہ یہ منسوب ہے حضور کی طرف، اس طرح سے مرتب ہوئے، یوں ہماری طرف آئے۔ اب ان کی بنیادوں کے اوپر ہمارے ہاں قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے، اور اس تفسیر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے الگ تفسیر نہیں بیان کی جا سکتی، کیونکہ یہ تفسیر خود رسول اللہ کی بیان فرمودہ ہے۔ یہی وہ دوسری غلطی آ گئی، رسول اللہ کی بیان فرمودہ نہیں ہے، بلکہ ان روایات میں یہ آیا ہے جو اس طرح سے مرتب ہوئی، اور وہ بھی رسول اللہ کا جو مطلب ہے، معنی جو تھے ان الفاظ کے جو حضور نے فرمائے۔ سب سے پہلا راوی جو ہے وہ بھی الفاظ نہیں حضور کے بیان کرتا، وہ کہتا حضور نے کچھ فرمایا جس کا مطلب میں یہ سمجھاؤں اور آگے بات چلی۔ یہ بنیادی طور پہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ جتنی تفاسیر ہمارے ہاں کی ہیں وہ سب اسی طرح سے مرتب ہوئی۔ سب سے پہلی تفسیر آپ کے ہاں امام طبری کی تفسیر وہ کہلاتی ہے، وہ امام بخاری سے بھی ذرا بعد میں ہوئے ہیں، ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی۔ پہلی مفصل کامل تفسیر وہ امام طبری کی ہے، 30 جلدوں کے اندر۔ انہوں نے ہر آیت کے متعلق روایات جمع کر دی ہیں۔ اب سیدھی بات ہے کہ جب روایات کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو گویا یہ تفسیر جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی بیان کی ہوئی تفسیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب ہم آگے چلے ہیں، جتنی تفاسیر لکھی گئی اس کے بعد ان سب کی بنیاد امام طبری کی اس تفسیر کے اوپر۔ اگر اس میں کچھ زیادہ ہوا ہے تو یہ ہی کہ بعض احباب نے ان سے الگ مجموعے بھی تو ہے نا، میں نے کہا ہے کہ حدیث کے تو بہت مجموعے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ روایت جو طبری نے دی ہے یہ روایت ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں فلاں روایت جو ہے وہ قوی ہے زیادہ، اس لیے اس کی جگہ یہ ہونی چاہیے۔ تبدیلی اگر ہوئی ہے تو اتنی ہوئی ہے۔ یہ جتنے جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا مختلف فرقوں کے اندر، ان جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے، ایک فرقہ ایک روایت کو کہتا ہے کہ یہ ہے صحیح، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ ضعیف ہے، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے صحیح۔ یہ اختلاف ہے ان کے ہاں سے۔ روایات میں بھی، تفاسیر میں بھی اگر ایک تفسیر دوسرے سے کہیں اختلاف کرتی ہے تو وہ اسی حد تک کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، میں جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ اس سے زیادہ قوی ہے۔ جنہوں نے اس میں اپنے خیال سے کچھ کہا ہے، جیسے امام رازی کی تفسیر کبیر ہے، یا اور بھی تفاسیر ایسی ہیں جنہوں نے خود اپنے طور پہ بھی کچھ کہا، ان کو کنڈم کر دیا گیا کیونکہ وہ تفسیر بالرائے ہیں، اور اس کے لیے دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ تفسیر کے خلاف ہے، یہ اس لیے ہم کیسے اس کو تسلیم کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب بھی یہ کہہ دیا جائے کسی مسلمانوں سے کہ صاحب یہ تفسیر حضور کی تفسیر کے خلاف ہے، اس سے الگ ہے،
تو وہ کون ہے مسلمان جو اس کو برداشت کر سکے گا یا دے گا؟ لیکن وہ جو درمیان کی وہ اتنا سا نقطہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ منصوب الرسول ہے، یہ بات نہیں واضح کی جاتی۔ بہرحال یہ جو ان آیات کی تفسیر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مکے سے پہلے جبریل تشریف لائے اور آپ کو یروشلم لے گئے، بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس سے پھر آپ کو جبریل عرش معلیٰ کی طرف لے گئے، آسمانوں کی طرف، اور واپس اسی طرح سے آپ تشریف لائے۔ یہ تفاسیر کے اندر یہ واقعہ جو بیان ہے، روایات کی روح سے یہ واقعہ بیان ہے۔ اس واقعہ کی جزیات میں کہیں کہیں تھوڑا بہت فرق ہے، وہی روایات کے طرف کی بنا پر، لیکن محصل جو ہے اس کا وہ ہر جگہ ایک ہی ہے۔ اس میں ہمارے ہاں کے متقدمین ہوں یعنی پہلے زمانے کے مفسر یا متاثرین ہوں ہمارے زمانے کے مفسر، بنیاد ان کی تفسیر کی یہی ہے روایات۔ اس واقعہ کو آج بھی کس طرح بیان کیا جاتا ہے، میرے پاس تو متقدمین کی بھی تفاسیر ہیں جن میں یہ سارے واقعات درج ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ہمارے دور کے اندر متاثرین میں سب سے متاثر جو ہے مولانا ابوالعلا مودودی ہیں، بڑی ضخیم تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ واقعہ معراج کے متعلق انہوں نے ریڈیو پہ تقریر ایک کی۔ ریڈیو کی تقریر تو آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں نشر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر ریڈیو پر مودودی صاحب کی زبان 1951 میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی۔ ان کے رسالہ ترجمان القرآن کی اگست 1951 کی عشائت میں یہ شائع ہوئی ہے، موجود ہے وہاں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تفسیر وغیرہ میں بھی یہ لکھا۔ اس تقریر میں جو ریڈیو پہ ہوئی تھی، میں اس لیے اس پہ یہ زور دے رہا ہوں کہ یہ پھر دنیا بھر میں قرآن کی ان آیات کی یہ تفسیر نشر ہوئی۔ کہا یہ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے کا ہے، اور وہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب کا سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، 52 سال کی عمر تھی، کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبریل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ و نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں تنقید چھوڑتا چلا جاؤں، تنقید آپ خود کر لیجیے۔ 12 سال منصب نبوت سے فائز ہوئے بھی گزر چکے، 12 سال کے بعد یہ عمل تطہیر جسے کہا جائے گا یہ عمل میں آ رہا ہے۔ عمل میں کیسے آ رہا ہے؟ سینے کو سچ میں چیرا جا رہا ہے، اسے پھر زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے، اس میں پھر علم بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین بھرا جا رہا ہے۔ 12 سال کے بعد نبوت کے دعوت ابتدا ہو رہی ہے یہاں۔ فزیکل ڈائسیکشن، یہ علم و بردباری اور دانائی تو ایک طرح سے رہا، ایمان اور یقین بھی اس وقت بھرا جا رہا۔ سینے کے اندر فزیکل ڈائسیکشن کے بعد میں اس لیے یہ زور دے رہا ہوں کہ یہ وہ تقاریر ہماری ہیں جو ساری دنیا میں جاتی ہیں، اور آگے اس پہ اضافہ کر دوں کہ پھر یہ وہ تفسیریں ہیں جن کے ترجمے اب انگریزی میں ہو رہے ہیں، اور انہیں شہرت اتنی دی جا رہی ہے کہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل لاہور، ہوٹل میٹروپولیٹن کراچی، ان میں اس تفسیر کی افتتاحی یا تعارفی تقریبات ہوتی ہیں، ان کے انگریزی کے ترجمے ہوتے ہیں، انہیں دنیا بھر میں نشر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جو چیز اس کے اندر دی جاتی ہے دنیا کو قرآن کی تفسیر حضور کی زبان مبارک سے۔ یہ ہے مقام نبوت جو پہلے فکرے میں پیش کیا جا رہا ہے، علم بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دی۔
اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا. جانور قد بھی بتایا جا رہا ہے، رنگ بھی بتایا جا رہا ہے، برف کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق. قرآن میں یہ نام نہیں، براق نام ہے. نام تو اس کا یہی ہے اور اس کی تصویریں تو آپ نے دیکھی ہوں گی مختلف مقام میں ٹنگی ہوئی. وہ گھوڑا پیچھے سے، آگے سے اس کا چہرہ انسان کا، پر لگے ہوئے. براق میں اڑنا جو تھا یہ تینوں ہمارے ہاں عام لگی ہوئی ہوتی. بہرحال وہ تو کہیں گے کہ مصوروں کے خیالات ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ ایک جانور تھا، خچر سے ذرا کم قد تھا، یہ رنگ تھا اس کا، برف رفتاری کی وجہ سے اسے براق کہا جاتا تھا. پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے. جانور تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور کے زمانے تک اسی سواری کے لیے مخصوص تھا جو رکھا جائے. جانور تھا فزیکل، اسی صورت میں اس کو خچر کے برابر ایک جانور کہیں گے نا، کہ جو وہ طبی طور کے اوپر ایک مویشی جیسا ایک جانور ہوگا. اس کے لیے وہ مخصوص تھا. جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا. جبریل نے تھپکی دے کر کہا، دیکھ کیا کرتا ہے. جس پر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء سواری کرتے چلے آئے. ڈرتا بھی ہوں میں یہ چیزیں کہتے ہوئے، لیکن ایک ایک فکرے میں تو کچھ کہنا ہی پڑے گا. دیکھ کیا کرتا ہے. آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تو اس پر سوار نہیں ہوا. پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ ساتھ چلے. پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی. جبریل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے. دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. تیسری منزل بیت لحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. چوتھی منزل بیت المقدس کی تھی جہاں براق کا سفر ختم ہوا. بیت المقدس یہ کہتے ہیں یہودیوں کا وہ معبد یا ہیکل سلیمانی جو یروشلم میں واقع تھا. میں ابھی اس کی تاریخ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں اور انہیں کی زبانی پیش کروں. یہودیوں کے اس معبد کو یہ بیت المقدس اب بھی یہ جو کہا جاتا ہے نا عام طور پہ بیت المقدس سے کہا جاتا ہے، تو وہ یہودیوں کے اس معبد یا اس ہیکل سلیمانی کو کہا جاتا تھا. وہاں یہ سفر، اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا ادھر آؤ، آپ نے توجہ نہ دی. جبریل نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلاوا تھا. دوسری طرف سے آواز آئی ادھر آؤ، آپ اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے. جبریل نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا. پھر ایک عورت نہایت ہی سمری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا. آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی. جبریل نے کہا یہ دنیا. پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی. جبریل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجیے. ساتھ خدا کے ایک رسول ہیں جنہیں یہ بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ. پھر ایک شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا. واقعہ آ گیا تھا. بیت المقدس پہنچ کر آپ رات سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے. ابھی میں عرض کروں گا باندھنے کی شکل کیا تھی. جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے. پہلے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے اور یہ یروشلم یا ہیکل سلیمانی تو یہودیوں کے یہ جو پیغمبر تھے ان کے وقت میں یہ آ کے بنا تھا. لیکن وہ پہلے انبیاء بھی یہیں آیا کرتے تھے اور اسی مقام پر اس براق کو باندھا کرتے تھے. ہیکل سلیمانی میں یہ وہ لفظ آ گیا. یہودیوں کا معبد جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، ٹیمپل مشہور ہے نا ان کا، جوش ٹیمپل سولومن کا بنایا ہوا، اسے کہتے ہیں ہیکل سلیمانی. اسے ہی بیت المقدس کہا جاتا ہے. یہ جو مسجد اقصی جسے کہا ہے نا قرآن نے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف خدا لے گیا، تو یہ کہتے ہیں مسجد اقصی سے مراد یہ ہیکل سلیمانی ہے.
ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ فزیکل ہو رہا ہے۔ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ فزیکلی جسم کے ساتھ ایک جانور پہ سوار ہو کر ایک مقام میں پہنچے ہیں جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور انہی روایات کی روح سے پیغمبر جو ہیں 1,24,000 ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب وہاں موجود تھے، 1,24,000 انسان۔ سوچئے کہ ان کے جمع ہونے کے لیے جگہ کتنی درکار تھی۔ وہ سب وہاں جمع تھے، یعنی یہ چیز اگر ہو نا کہ روحانی طور پہ ایسی بات تھی تو پھر تو اس میں کوئی بھی کوئی مشکل نہیں پیدا ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، یا کہیے کہ صاحب کوئی دنیا تھی، ایسے بعضوں کا خیال یہ تھا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو جسمانی طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ راز سے باندھا جا رہا ہے، اور ابھی میں عرض کروں گا یہ پتھر کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ اس معبد میں ہیکل میں داخل ہوتے ہیں حضور، جو ایک فزیکل عمارت کا نام ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو غور سے سننے کی ہیں، مجھ سے نہ سنی عزیزان من۔ سوچیے کہ ساری دنیا میں یہ چیز ہم نے نشر کی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے، 1000 برس سے ہم یہ تفاصیر دنیا کی زبانوں میں منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آرام سے جانے آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئے، سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ صفیں بنی ہیں 1,24,000 انسانوں کی، غور فرماتے چلے جائیں۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے، 12 برس کے بعد نبوت کے منصب پہ سرفراز ہونے کے مبارکباد دی جبریل نے، جو 12 سال تک خدا کی وحی حضور تک پہنچاتے رہے۔ مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ پہلا مرحلہ یہاں ختم کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ سیڑھی پیش کی، عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ سیڑھی پیش کی، اس کے ذریعے جبریل آپ کو اوپر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ اب آگے پھر آسمانوں کی بات شروع ہوتی ہے اس میں، کیونکہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں۔ یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ مکے سے بیت المقدس تک لے جانے کی آیت ہے، یہ حصہ یہاں ہے۔ آگے جو تفصیلیں ہیں اس کا تو پوچھی ہی نہیں کہ کیا کچھ اس کے اندر۔ بس پھر یہ چیزیں دیکھا، آپ نے اوپر ایک آسمان میں گئے، دروازہ نہیں کھلتا تھا، حضرت جبریل نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے پوچھا کون ہے، آپ نے بتایا، پھر انہوں نے اجازت دی، پھر آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں فلاں پیغمبر کا مقام تھا، دوسرے میں گئے فلاں مقام تھا۔ اس طرح سے وہ ایک وہ مختلف آسمانوں پر سے ہوتے ہوئے خود عرش معلیٰ تک کیا پہنچے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ راستے میں جو کچھ دیکھا، بہرحال اس کا تذکرہ تو میں یہ کیا کروں، اس قسم کی باتیں ہیں وہ ساری جو راستے میں ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں، پوچھا یہ کون ہیں، کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو آن نہ تھے۔ پھر ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ بے انتہا بڑے بڑے سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی یہ چیزیں مختلف اس میں ہیں کہ یہ دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تک پہنچے آپ تو وہاں سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ آگے ایک ہموار بلند سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے ایک ہموار سطح پر ہوا۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ جس میں سب سے بڑی چیز جو اعتراض کی ہے اس میں وہ کیا ہے۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ، وہاں
یہ سارا کچھ اتنا کرنے کے بعد جو وہاں باتیں ہوئی وہ ان میں کیا چیزیں تھیں؟ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی، اور شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ان چیزوں کے لیے یہ سارا کچھ ہوا جو حضور تشریف لے گئے۔ تو اہم ترین چیز اس میں یہ ہے کہ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، نیچے اترے، خدا نے 50 نمازیں فرض کی اپنے رسول پر، آپ وہاں سے یہ حکم لے کے نیچے اترے، نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ وہی تقریر میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں جو نشر ہوئی ہے اور جس کے ترجمے اب دنیا کی زبانوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ خدا نے 50 فرض کی، اس کا یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم خداوندی کو لے کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درمیان میں یہ کہا کہ مجھے تجربہ ہے پہلا اپنے ہاں کہ یہ نہیں پڑھی جا سکے گی۔ حکم دینے والا خدا، لے آنے والے رسول، بتانے والے حضرت موسیٰ کہ یہ نہیں پڑھی جا سکے گی، اس حکم دینے والے کے متعلق کیا تصور ہوگا؟ یہاں تو یہ صحیح نظر آ رہا ہے نا کہ خالص یہودی ایک بول رہا ہے معاذ اللہ کہ جس خدا سے تمہارا رسول جا کے ملا ان کی یہ صورت کہ وہ فریضہ دے دیا کہ جو ناممکن عمل تھا۔ معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ۔ اور اس یہودی نے، روایت دینے والے نے تصور آپ کے رسول کا یہ دے دیا کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھا رہے ہیں بچوں کی طرح کہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں روایت کیسے منہ سے بول رہی ہے کہ کہاں سے یہ آئی ہے اور مقصد کیا تھا اس کا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آگے سے حضور نے کہا ہو کہ ہم بہتر جانتے ہیں، خدا نے یہ دی ہے وہ بہتر جانتا ہے، میں بہتر جانتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی روایت کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں نہیں پڑھی جائے گی، کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے، عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پڑھتے تو پھر حضرت موسیٰ نے وہی بات کہی کہ بابا یہ بھی نہیں پڑھی جائے، پھر جاؤ، پھر گئے، پھر 10 کام کر، پھر آئے، پھر انہوں نے یہی کہا، پھر گئے، پھر 10 کام کر، آخری بار جب وہ 10 آئیں آپ پھر بھیجے گئے حضرت موسیٰ بھیجے گئے تھے نا آپ بار بار۔ تو وہاں اگر وہ 10 کے حساب سے جو کمی ہو رہی تھی اگر وہ حساب ہی قائم رہتا تو یہ تو آخری 10 ہی باقی رہ گئی تھی نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 معاف کر دیا، 5 باقی رہے۔ پھر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بار بار جاتے شرم آتی ہے، میں اب نہیں جاتا، اس طرح سے 5 نمازیں فرض ہوئی آپ کی۔ آپ تشریف لے آئے۔ بہرحال یہ حصہ جو میں نے کہا ہے کہ میں اس کی تفصیل نہیں دیتا، وہ آگے کی جو آیات ہیں اس میں یہ کچھ لائے ہوئے ہیں۔ یہاں تو اتنی سی بات ہی ہے کہ مکے سے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس براق کے، جو ایک خچر کے برابر جانور تھا، وہاں جا کے 1,24,000 نبیوں کے سخت بستہ نماز ہوئی، آپ نے امامت فرمائی، چینی آئی اس کے ذریعے سے آپ کو کر یہ واقعہ ہوا ہیکل سلیمانی کے اندر۔ اسے مسجد اقصی جو اس آیت میں آیا ہے، اس آیت کی تفسیر ہے کہ یہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی جہاں آپ تشریف لے گئے تھے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سن لیا نا آپ نے، ذہن میں آ گئی نا بات، یہ ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے، پتہ نہیں دوبارہ وقت ملتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات، حضور کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں آپ تشریف لے گئے، وہاں یہ سب کچھ ہوا۔ یہی مودودی صاحب کی یہ تقریر میں نے آپ کے سامنے سنائی، یہ 1951 میں انہوں نے یہ تقریر کی۔ انہیں کا پرچہ ترجمان القرآن ستمبر 1969 کا، سپٹمبر 1969
جب یہ یہودیوں نے وہاں بیت المقدس پہ اپنا یہ قبضہ جمایا ہے نا، تو اس سلسلے میں بات بڑی چھڑی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ہماری ملکیت ہے، اس لیے کہ یہ تو تمہارے رسول کے بلانے سے بہت پہلے ہماری یہاں ہیکل سلیمانی، جس کو تمہارے قرآن نے مسجد اقصی کہا ہوا ہے خود، یہ جو کچھ تم نے یہاں بنا لیا ہوا ہے مسجد اقصی، ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ مسجد اقصی کہاں بنی تھی اور کیوں اس کا نام پڑا، اور یہ جو آپ نے قبۃ الصخرہ ایک وہ چٹان کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے وہاں یہ کچھ بنا لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہیکل، ہمارے مسجد، ہماری وہ مقصد تھا، یہ اس کو مسمار کر کے تم مسلمانوں نے یہ بنائی تھی۔ تو ایک تو تم یہ بتاؤ کہ جسے تمہارا خدا خود مسجد کہہ رہا ہے، قرآن تمہارا شہادت دے رہا، یہودیوں نے یہ شہادت پیش کی تھی، یہ جو قصہ چلا تھا نا کہ اس کی وہ ملکیت جس کی ہونی چاہیے، تو مسلمانوں نے کہا تھا ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے اسے مسلمانوں کی فولیت میں رہنا چاہیے تھا۔ اس مسئلے، اس مقدمے نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی تھی کہ اپنے رائٹس کے دلائل پیش کرو۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قبلہ اول ہے ہمارے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مسجد کو تم اگر اپنا قبلہ بنا لو تو اس سے وہ تمہاری ملکیت میں چلی جائے گی، جو ہماری ملکیت چھن گئی، کل کو اگر تمہارے پتا دو تو ہم اپنا قبلہ بنا لیں تو پھر ہماری کل ملکیت میں دے دو گے نا اس کو تم۔ یہ تھا اعتراض ان کی طرف سے جو آیا، یہ انہوں نے دلیل دی کہ تم تو خود ایکسپٹ کیے ہوئے ہو ہماری اس مسجد کو، ہمارے اس ہیکل کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود تھا، وہاں آ کے حضور نے آپ کی روایات کے مطابق اس میں نماز پڑھی ہے، آپ قرآن نے اس کو مسجد اقصی کہا ہے آپ کی روایات کے مطابق، تم کیسے دعویٰ دکھاتے؟ سوال بڑا ٹیڑھا، آپ کو پتا جواب کیا میرا؟ یہی ابھی جو آپ نے تفسیر سن لی ہے نا مولوی صاحب کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ہیکل سلیمانی میں جو معبد تھا مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ نماز پڑھی گئی تھی۔ ستمبر 1969 میں جب یہ اعتراض ان کی طرف سے ہوا تو آپ نے کہا کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن 70 ہجری میں عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال صرف بعد، تو میں تاریخ بعد میں بیان کروں گا، وہ جو تھا رومی جنرل پومپیائی، اس نے جب حملہ کیا ہے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس نے آگے ختم کر دیا تھا قصہ یہاں یہودیوں کا۔ سن 70 عیسوی میں یہاں یہودیوں کا کوئی نام و نشان وہاں باقی نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی ہیکل نہیں تھا، کوئی معبد نہیں تھا، ایک دیوار کہیں رہ گئی تھی جسے ویلنگ وار کہتے ہیں۔ یہ وہاں اس دیوار کے سامنے جا کے ہر سال رویا کرتے تھے کہ یہاں ہماری نہ ہیکل ہوتا تھا، یہاں ہماری مسجد ہوتی تھی۔ عیسائیوں کے خلاف یہ چیز تھی، عیسائیوں نے اپنا گرجا وہاں بنایا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہ کہتے تھے کہ وہاں ہوئی تھی، اس کے پاس ہی ایک جگہ پہ وہ گرجا تو تھا موجود، یہودیوں کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ تاریخ بتا رہی تھی رسول اللہ کے زمانے میں ان سے 500 سال پہلے وہ سب ختم ہو چکے تھے، لیکن آپ کے ہاں تفاصیر میں چلا آ رہا ہے نا، وہی ابھی میں نے کہا کہ مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہیکل سلیمانی میں جو مسجد اقصی ہے وہاں آپ نے جا کے نماز پڑھی۔ اب ان کا بیان سنیے کہ ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا، یہاں کھنڈر پڑے ہوئے تھے، اس لیے یہاں مسجد اقصی اور قبۃ صغریٰ کے تعبیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان میں کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی۔ یہ بات تو بات کی رہی، یہی صاحب جو ساری دنیا میں تقریر نشر کر رہے ہیں 51 میں کہ قرآن کریم نے جسے مسجد اقصی کہا ہے یہ وہ یہودیوں کا معبد ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں تو تم تسلیم کرتے ہو نا کہ یہ موجود تھا، اور اس کے بعد تو یہ موجود نہیں رہا، وہاں مسجد اقصی ہے، وہاں قبۃ الصخرہ تو مسلمانوں کے ہیں، بتائیے کہ تمہاری شہادت کے مطابق
قرآن کی شہادت تمہارے رسول کی تفسیروں کے مطابق جو یہاں معبد ہیکل سلیمانی تھا جو کہاں گیا تھے اس کی جگہ یہ مسجد کس نے بنائی؟ تو ان مسجدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں اور آج ملکیت کا دعویٰ بتا رہے ہیں. یہ دعویٰ تھا. انہوں نے کہا کہ تم بچتے ہو وہاں کوئی ہیکل ہی نہیں تھا, وہاں کوئی معبد ہی نہیں تھا, وہاں کوئی مسجد ہی نہیں تھی, وہاں تو کھنڈر پڑے ہوئے تھے. حضور ابھی کل آپ نے ریڈیو پہ ساری دنیا کو تقریر پہ یہ کہا کہ وہاں معبد وہاں ہیکل سلیمانی موجود تھا اور اس میں حضور نے یہ نماز پڑھی تھی. تو اگر وہاں یہ کھنڈر تھے, معبد کوئی تھا ہی نہیں, ہیکل کوئی تھا ہی نہیں, تو پھر یہ سارا قصہ ہی تمہارے یہاں کا یہ جو ہے معراج کا یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر قرآن کی یہ چیز جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہو تم کہتے ہو معبد سلیمانی مراد ہے, یہ تو سارے غلط ہو گئے. آپ کے خدا کو بھی معاذ اللہ موجود نہیں تھا کہ وہاں کو تھی نہیں اس قسم کا معبد جب قرآن نازل ہوا ہے. تو اور آپ کے رسول جو 2-2.5 برس نہیں 13 برس تک مکے میں اور 2.5 برس تک مدینے میں اسی ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, جہاں تم کہتے ہو ہیکل ویکل تو تھا ہی نہیں, تو یہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھا کرتے. سنتے جائیے عزیزان من, ایک اینٹ آپ سے رکھ دیجیے تا سریا می رغب دیوار کج. دیکھ رہے ہیں ایک اس میں جو مسجد اقصیٰ کا لفظ آیا, روایات کی روح سے جو اس کی تفسیر بیان ہوئی کہ اس سے مراد وہ یروشلم کا یہودیوں کا بیت المقدس ہے, وہاں معبد تھا جو ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے. یہ جو آ گئی ساری تفاصیر, اب یہ تفاصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی ہیں اور خود کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کی کہ وہاں کوئی معبد وابد نہیں تھا, وہ تو کھنڈرات. آپ غور فرمائیے, یوں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے ان روایات کی, یوں یہ حضرات اس تفسیر کو ساری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں, خود ہی اس کی کنٹراڈکشن ہو رہی ہے. آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں تھا وہاں. یہ تو وہ ہمارے ہاں متاثرین میں, میں نے کہا ہے کہ 1000 برس سے آپ کی جتنی تفاصیر ہیں وہ اس واقعہ سے بھری پڑی. اس میں ساری بات یہ تھی کہ وہ وہاں معبد ہیکل سلیمانی یہودیوں کا معبد وہاں وہ تھا جسے مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے. یہاں تو خود ان کی زبانی آپ نے سن لیا نا, کوئی تھا نہیں. جو اس سے 10 برس میں نے ساری دنیا کو اعلان کر رہے ہیں ریڈیو کے اوپر تو وہاں آپ نے جا کے نماز پڑھی تھی. یہ ذرا یہ جو ہمارے متقدمین تفاسیر والے گزرے ہیں ان کی تحقیق بھی ملا ہے. طبری کی تفسیر میں نے گزارش کیا ہے سب سے پہلی تفسیر جو بنیاد ہے آپ کے ہاں کی بات کی ساری تفاسیر, وہ کیونکہ بڑی مفسر ذخیم طویل ہے, اس تفسیر کا ایک ملخص یہ تفسیر ابن کثیر اس کا نام ہے, اس میں وہ دیا گیا ہے, وہی تفسیر ہے ذرا اختصار. تو وہ کیونکہ بڑی تفسیر ہے عام طور پہ وہ نہیں پڑھائی جاتی, یہ اس کی جگہ تفسیر ابن کثیر ہی عام طور پہ پڑھائی جاتی ہے. روایات وہی ہیں جو اس کے اندر ہے. تفسیر ابن کثیر میں پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ برات کو حضور نے وہاں باندھا تھا جہاں پہلے انبیاء باندھا کرتے تھے, وہ باندھنے کی بات پہلے اس میں یہ اس تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے, مسجد ہے اس کے دروازے ہیں جو ابھی ان کی تحقیق کے مطابق اور ساری دنیا کی تحقیق کے مطابق سن 70 میں سارا قصہ ختم ہو گیا. اس مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باب محمد کہا جاتا ہے, تو وہاں ایک پتھر تھا جسے حضرت جبریل نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا. وہاں آپ نے براق کو باندھا اور مسجد پر چل گئے. وہاں تمام انبیاء سابقہ نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی. بات تو وہی تھی جو انہوں نے بھی کہی تھی کہ وہاں آپ نے براق کو باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے. انہوں نے اس میں یہ بات بتا دی کہ وہ پتھر کے ساتھ تو رسا بنا ہی نہیں کرتا, بہت بڑا پتھر جو چٹان جو کہتے ہیں, تو اس میں ایک اعتراض سا پڑتا تھا, تو وہاں اس کے اندر ایک چھید کی ضرورت تھی. تو انہوں نے اس کے اندر یہ چھید کیا اور اس کے اندر آپ نے رسا ڈال کے براق کو باندھا.
بات پھر وہی ہو گئی کہ سارا قصہ فزیکل چلا آ رہا ہے. وہ جو خچر جتنا ایک جانور تھا اس کو لے گئے ہیں, اس کے باندھنے کے لیے رسا ہے, باندھنے کے لیے پھر کوئی جگہ تو پتھر چاہیے, پتھر میں رسا بند نہیں سکتا, پتھر میں پھر سوراخ ہونا چاہیے. وہ سارا کچھ یہ فزیکل ہو رہا ہے. اور یہی چیز ہے, اسے ہیں ہمارے ہاں صحابہ کے زمانے تک تو روایتیں ہیں کہ بعضوں نے اس کو کہا تھا روحانی چیز تھی, بعضوں نے کہا خواب تھا, تو ان کو تو انہوں نے وہیں جھٹک کے رکھ دیا کہ یہ لوگ تو معجزات کے منکر ہیں اور یہ روایتیں بڑی غلط ہیں. معتبر ترین ان کے یہاں جو صحیح روایتیں ہیں وہ یوں چلی آ رہی ہیں جس میں پتھر میں شیر بھی کیا گیا اور وہاں ڈالے. سوال پیدا ہوا کہ اس واقعہ کی کوئی شہادت بھی مل سکتی ہے کہ حضور وہاں واقعی گئے, فزیکلی وہاں جا کے نماز پڑھی, انبیاء کی حمایت کرائی. تفسیر ابن کثیر میں یہ کہا گیا ہے, یہ سند سن لیجیے, کہ جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا, ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مدد مانگنے کے لیے عیسائیوں کے اس بادشاہ کے پاس گیا تھا جو بازنطینی رومن امپائر کا جو بازنطینی حصہ ہے اس کا یہ سربراہ تھا, ہرقلس یا ہرقل جسے کہا جاتا ہے. یہ اس کے ہاں گیا تھا ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف مدد مانگنے کے لیے, یہ کہہ کے کہ یہ لوگ تمہارے پیغمبر کی بھی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ. بہرحال اس لیے وہاں گیا تھا. تو ابو سفیان نے رسول اللہ کے خلاف جو باتیں کہی تھیں تو اس نے یہ کہا, یہ ابن کثیر کی روایت, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت سنیے, میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بڑے جھوٹے آدمی ہیں. ایک دن وہ کہنے لگا, یعنی ابو سفیان نے ہرقل سے یہ روایت بات کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ اس رات وہ مکے سے چلا اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس کی مسجد قدس میں آیا اور پھر واپس صبح سے پہلے مکہ پہنچ گیا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ کس قسم کی جھوٹی باتیں یہ شخص معاذ اللہ کرتا رہتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو گویا ابو سفیان نے اس سے یہ کہا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا اور اس مسجد میں نے نماز پڑھی. یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کا لاٹ پادری جو شاہ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا, میں نے عرض کیا ہے نا کہ انہی رومیوں نے یہ سارا یہودیوں کے مال سارے تباہ کیے, مسمار کیے, کھنڈرات میں تعمیر کر دی. اس کے بادشاہ کے پاس وہ لاٹ پادری جو تھا وہ بیٹھا تھا. انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ پادری جو ہیں یہ عیسائیوں کے ہوتے ہیں. بہرحال یہودی بھی اگر تھا تو وہاں بیٹھا تھا, سنیے بڑی عزت سے بیٹھا تھا. یہودیوں کا لاٹ پادری عیسائیوں کے بادشاہ ہرقل کے پاس عزت سے بیٹھا تھا. اس قدر ان دونوں میں بغض, عداوت اور نفرت چلی آ رہی تھی. یہ تو یہودی کے سائق تک تو نہیں برداشت کر سکتے. بہرحال یہ بیٹھا تھا, فوراً بول اٹھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے. یہ سند ملاحظہ فرمائیے, ہماری کتب تفاسیر میں یہ سب سے مثبت ترین سند ہے کہ اس لاٹ پادری نے بادشاہ سے کہا یہ سچ ہے, مجھے اس رات کا علم ہے. کیسے میں تعجب انگیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا کہ جناب کو کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا سنو, میری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر رکھا تھا کہ جب تک مسجد شریف کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند نہ کر لوں سوچتا نہ تھا. آخر میں دروازے میں بند کیا کرتا. مسجد نظر آ گئی نا, فزیکل میپ, اس کے دروازے ہیں, مسجد ہے. اس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا, سب دروازے اچھی طرح بند کر دیے, لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوتا. میں نے ہر چند زور لگایا لیکن کواڑ اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں. میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی, وہ آئے, ہم نے مل کر طاقت لگائی لیکن سب کے سب ناکام رہے. بس یہ معلوم ہو رہا تھا گویا ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکانا چاہتے ہیں, اپنی مسجد کے دروازے کو بند کر رہے ہیں, لیکن وہ چسکا تک نہیں, ہلا بھی نہیں. میں نے بڑائی بجائے, انہوں نے دیکھا بھالا, ترکیبیں کی, کوششیں کی, لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے کہ صبح کا رکھیے. چنانچہ وہ دروازہ اس شب کو یوں ہی کھلا رہا, دونوں کے بعد یوں ہی کھلے رہے.
صبح ہی میں اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا تھا۔ اس کا اثر اور نشان موجود تھے، خچر کے رات بھر کے نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی ہے اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے۔ لاڈ پادری نے اپنے بادشاہ سے کہا، اس نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو اس کی سچائی کی شہادت کہاں سے مل رہی ہے۔ اور یہ پھر سند جو ہے ہمارے ہاں کے مفسرین نے، ابن کثیر جیسوں نے اپنی کتابوں میں درج کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ میں گیا تھا اس مسجد میں، یہ دیکھیے اس کی سند یہ ہے جناب، ملاحظہ فرمائیے اس مسجد کی یہ سند دروازے بند کرنے کی اور یہ سارے قصے کی جو موجود ہی نہیں ہوا، جو اس سے 500 برس پہلے مسمار کی جا چکی تھی سارے مورخین کے نزدیک۔ خود یہ صاحب جو آج اس کو پیش کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو وہاں کوئی نہ مسجد تھی، نہ معبد تھا، نہ ہیکل تھا، کھنڈرات پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی درست۔ درست کیا نہیں؟ درست یہ نہیں اگر کوئی کمبخت پرویز ان چیزوں کو دوہرا دے تو وہ منکر حدیث ہے، مار دو گولی عزیزہ میں مان سے اسے جو بھی میں آئے کہہ دو، اس کا یہ ایمان تو نہ سنو کہ جس رسول پر ایمان لانے کے لیے خدا نے ہم سے کہا ہے، جس میں قرآن جیسی باعظمت کتاب دی ہے، خدا کے لیے اس قسم کی باتیں اس کی طرف منسوخ نہ کرو گا، خدا کے لیے ایسی باتیں منسوخ نہ کرو، یہ رسول کی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کو یوں تو دنیا میں رسول نہ کرو، اس رسول کی محبوس کا تو کچھ خیال کرو۔ جب تم یہ چیز دنیا کو کہتے ہو کہ دن یقین یہ چیز ہمارے رسول نے کروائی، جس کی شہادت تمہیں کہیں اور سے نہیں مل رہی، اس قسم کے افسانوں سے شہادت دے رہے ہو، اور وہ بھی ایک لاکھ پادری عیسائی کی شکل یا یہودیوں کا جتا ہے، ہر گل کے دربار میں وہ چیز کہہ رہا ہے، اس مسجد کے متعلق جو وہاں موجود نہیں ہے تمہاری اپنی تحقیق کے مطابق اسے کہتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ نے آ کے ہم سے یہ بات کہی کہ میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ یہ جرم ہے عزیزان اللہ پرویز، یہی جرم ہے کہ میں تحفظ معمول کے تعلق میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے اس جرم کا 1000 بار اقرار ہے، مجھے تو خدا کے حضور جا کے اس کا جواب دینا، مجھے تو میرے ایمان کے مطابق اپنے رسول کا وہاں سامنے کرنا، مجھے حضور کا سامنے کرنا، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے؟ مجھے ان کے فتوے کافر کہتے ہیں یا نہیں، ان کے فتووں سے اگر کوئی شخص کافر ہوتا ہے، آج میرے زمین پہ کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں مسلمانوں کا جس کے خلاف دوسرے فرقے میں کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں دنیا میں آپ پیش کر رہے ہیں، اب ان کے لیے آپ بڑے بڑے انگریزی دان لا رہے ہیں، ان کی خدمات جلیلہ گنا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے بے حد بلند ترین انگریزی زبان کے اندر، بڑے بڑے آپ کے ہاں کے مفکر عظیم لیڈر وہ آتے ہیں تقریباً کے اندر شرکت کرنے کے لیے، دنیا میں اس چیز کو پھیلانے کے لیے 1000 برس سے عزیز آنے والے۔ یہ مسجد اقصی میں نے گزارش کی ہے، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے، اب یہ بھی مجبور ہو گئے اسے تسلیم کرنے کہ حضور کے زمانے میں وہاں کوئی مسجد نہیں، اقصی کے معنی بہت دور۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ تو شب ہجرت کا بیان ہے، سورہ نحل کی آخری آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے خلاف یہ جتنی اس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، ہم ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں کرنے دیں گے۔ اور جو ہی ورق الٹا ہم نے کہا کہ تمہیں بتائیں کہ کس طرح سے ان کی سازشیں ناکام ہوگی، سبحان اللہ اثرا دے گی۔ سازش ان کی یہ تھی کہ اس رات سارے مرزے قبیلے کے نمائندے راتوں رات چوری چھپ سے جا کے قتل کر دیں محمد،
اور ہم نے یہ ناکام بنائی تدبیر اس کو اس سے پیشتر ہی مکے سے نکال کے لے گئے. سبحان اللہ. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد ہے اس کی طرف لے گئے. کہا کہ یہ مجھے نہیں آتا ہے وہاں ہم اپنی وہ پھر نشانیاں دکھائیں جن کے وعدے یہاں مکے میں کیے جا رہے تھے کہ یہی دین غالب آ کے رہے گا. یہ تمام دشمن مغلوب ہو جائیں گے. مکہ یہ بیت الحرم مسجد حرام کعبہ پھر تمہاری طبیعت کے اندر آئے گا. پھر ابھی آنے والے پہ تمہارا دین غالب آئے گا. پھر ساری دنیا میں خدا کی بات اونچی ہوگی تاکہ ہم وہاں دکھائیں تمہیں کہ جو تم سے کہتے تھے دیکھو کس طرح ایک ایک بات پوری ہوتی ہے. اس غرض کے لیے تمہیں یہاں سے بچا کے اور خدا راتوں رات مسجد اقصی کی طرف لے گیا. مسجد اقصی کیا ہے؟ لفظی معنی میں نے کہا نا ترجمہ اس کا دور کی مسجد. صرف اتنی سی بات تو ہے لیکن متعین طور پر اس گاؤں کے اندر کوئی جانتا بھی تھا کہ یہ مسجد اقصی ہے کیا چیز جسے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ ہیکل سلیمانی ہے. عزیزان مان آپ حیران ہوں گے کہ خود ہماری تاریخوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے انہی ہی کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت سے پہلے مدینے کا ایک نام مسجد اقصی تھا. یہ پرچہ میرے پاس ہے جنوری 1975 کا طلوع اسلام. اس کے اندر مسجد اقصی کے ہی نام سے میرا ایک مضمون ہے اور یہ تاریخی حوالے اس کے اندر موجود. وفاء الوفا بہت بڑی تاریخ ہے اس کے اندر کی اس قسم کی مساجد. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے مدینے میں کتنی مسجدیں بن چکی تھی کہاں کہاں یہ اجتماعات ہوتے تھے. مسلمان تو جہاں بھی 2 دن بھی اکٹھے ہو وہیں ان کی سجدہ گاہ ہو جاتی ہے. اور مدینہ تو اس کی حیثیت اب اتنی پہنچ چکی تھی کہ مکے میں اگر حضور کے 300 ساتھیوں کے اوپر یہ وظالم ہو رہے تھے تو انہوں نے جا کر دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائی ہیں آج ہم محفوظ ہوں گے. تو گویا ان کی حیثیت ایسی ہو گئی تھی نا مدینے کے مسلمانوں کی کہ وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں الرغم قریش کے کہ آپ آئیے وہاں. مامن بھی موجود ہے مساکن بھی موجود ہے حفاظت کی جگہ بھی موجود ہے مساجد بھی موجود ہے مسلمانوں کی جماعت موجود ہے. تو آپ نے تو جانا ہی وہاں تھا جہاں خدا کے پیغام کے عملی تشکیل کے لیے سزا سازگار ہو. انی ذاہب الی ربی جب کہتا ہے مہاجر رسول کہ میں چلا اپنے خدا کی طرف تو ویزا نے من خدا تو ہر جگہ ہوتا ہے. کہاں جاتا ہے وہ جہاں خدا کے دین کے غالب آنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. یعنی یہ عجیب چیز ہے اور عجیب بات ہے کہ میں نے جب یہ مفہوم القرآن میں بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے جب یہ چیز لکھی تھی کہ یہ جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اس میں مسجد اقصی جو ہے یہ حضور کی شب ہجرت کے واقعہ کا بیان ہے اور اس سے مراد مدینہ ہے. مکہ سے مدینہ کی طرف جانا میں نے جب لکھا ہے. عجیب بات ہے انسان ہماکن تو کسی وقت نہیں ہو سکتا. میرے سامنے یہ تاریخ نہیں تھی چنانچہ میں نے اس کو قرآن کریم میں صرف قرآن میں غور و تدبر کے بعد یہ چیز میں نے اس نتیجہ نکالا تھا کہ یہ شب ہجرت کا بیان ہے. لکھ دیا تھا میں نے تلاش میں رہا تھا کہ شاید کہیں سے یہ چیز مل جائے. اس کے بہت عرصہ بعد مصر سے یہ قرآن کریم آیا وہ میں نے پھر منگایا. اس نے اس کے حاشیے پہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی مسجد اقصی کی کہ اس سے مدینہ النبی مراد ہے. پوچھیے نہیں اس دن کس قدر خوشی ہوئی مجھے اس بات سے. اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل. ایک بات جو میں نے اپنی فکر میں آج کے اوپر لکھی تھی اس کی ایک تائید ملی. پھر مجھے اس کی تلاش ہوئی کہ یہ انہوں نے کیسے لکھا. آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد یہ تاریخیں مل گئی مجھ کو اور اس تاریخوں میں ایک چیز یہ مل گئی جس میں یہ کہا کہ مدینے کا نام مسجد اقصی تھا اور خود وہ خچر جس پہ سوار ہو کے حضور نے یہ سفر کیا تھا اس خچر کا نام وہاں آ کے کسنا نام اس خچر کا رکھ دیا گیا تھا. حضور نے اس خچر پہ کئی سفر کیے ہیں اور ہماری تاریخ میں اس کا نام یہ رکھا ہوا تھا. میں حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ اس کا نام یہ کیسے پڑا ہے. اب یہ آ کے یہ پتا چلا کہ یہ وہی خچر تھا جس پہ حضور نے یہ سفر کیا تھا
وہ مسجد اقصی تو وہاں پہلے موجود تھی جہاں وہ آئی ہے، اور اس جانور اس سواری کا نام ہی انہوں نے، اس خچر کا نام قصوہ رکھا گیا ہے، صاحب تاریخوں میں اس کا نام قصوہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور مدینے کا نام مسجد اقصی مدینے کا نام، جیسے مسجد الحرام سے صرف کعبہ مراد نہیں ہوتی، بعض اوقات پورا مکہ مراد ہوتا ہے۔ قرآن میں خود یہ ہے کہ انہوں نے تم مسجد حرام سے وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیا، مدینے میں آئے، تو اس سے مراد کعبے کے رہنے والے نہیں، کعبے میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، قرآن کا تو یہ انداز ہے۔ تو مدینے کا نام ان لوگوں نے، اور مسجد تو اب ہمارے ہیں یہ چار دیواری کے اندر گھری ہوئی رہتی ہے، ورنہ میرے اس رسول کے ارشاد کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تو فرمایا کہ کل زمین کا تختہ مسلمان کی مسجد ہے، یہ جہاں بھی کھڑا ہو کے اپنے خدا کی اطاعت کرے گا وہی والا مسجد کہلائے گا، یہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ تو الگ بات ہے کہ اجتماع کے لیے عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مانوی اعتبار سے مسجد صرف اس عمارت کو نہیں، جس مقام سے بھی خدا کے ان قوانین بات اونچی ہوگی غالب آئے گی، اس کے لیے ڈسکشن ہوگی بات۔ اسلامی نظام سلطنت میں پارلیمنٹ کی حال جسے آپ کہتے ہیں وہی تو مسجد نبوی تھی۔ آج اگر وہ مسجد میں آپ آ کے وہاں یہ نہیں کرتے، آج بھی اگر آپ کے ہاں اسی انداز، اسی سنت رسول اللہ، اسی قرآن کریم کے مطابق کوئی مملکت قائم ہوئی، اس کے ہاں جو قوانین کے نافذ کرنے کا ادارہ ہوگا وہ مسجد کبریٰ کہلائے گی اردو زبان میں۔ یہاں تو قرآن میں اصطلاحیں ہم کو دی ہیں، دوسری اصطلاحیں ماننے کی ضرورت کہیں سے نہیں ہے، تو وہ نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ اسمبلی ہال اس کو کہتے ہیں، نو اسمبلی ہال، یہ مملکت اسلامیہ کی مسجد کبریٰ۔ کیا بات! مسلمان تو جہاں بھی خدا کے کلمے کو بلند کرتے ہیں، حضور کا ارشاد ساری روح زمین مسلمان کے لیے، اور پھر یہ چیز مسلمان کا فریضہ بھی بتایا، فریضہ تمہارا یہ ہے، پوری روح زمین جو ہے اس کے اوپر باطل کی سجدہ گاہ کوئی نہیں بنے گی، تمہاری سجدہ گاہ اس پر ہونا چاہیے۔ منتہا اسلام کا یہی ہے عزیزان نے کہ ساری مسجد جو ہے وہ اشرقت الارض بنور ربھا، خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی یہ مسجد۔ اس دن اس حدیث شریف کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ہے تفاسیر کی روح سے ہمارے قرآن کریم کی آیات کی یا قرآن کی تفسیر کا ایک نمونہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت کی پہلی کی بات تو میں پھر آگے اس کی چلاؤں گا۔ اگلی بات جو ہے نا کہ حضور پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے اوپر تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، خدا کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب بھی اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ سب انکار ہے تو وہ سب میرا شریف کا انکار تو یہی کفر کے لیے کافی ہے۔ آپ کے ہاں تو ان کے ہاں کے کسی عقیدے کے خلاف آپ کچھ کہیے تو وہ کفر پر مجھے یہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نہ جی، جو آپ کے ہاں جس فرقے کا یہ ہے اس فرقے کے کسی عقیدے کے خلاف وسیلی کی بات یہ کفر ہو گیا۔ حضور تشریف لے گئے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ حضور بجسد انصری یعنی اس فزیکل باڈی کے ساتھ آپ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو خیال پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور حضرت ابن عباس بھی تھے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ بات خواب کی، فزیکل باڈی کے ساتھ آپ نہیں گئے۔ تو ان روایات کو تو انہوں نے مسترد کر یہ ضعیف ہے۔ مانا یہی جاتا ہے کہ آپ اس فزیکل باڈی کے ساتھ انکار کیجیے اس واقعے سے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ کیا خدا ایسا کرنے کے قادر نہیں ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ صاحب کون کہتا ہے کہ خدا یہ کچھ کرنے کے قادر نہیں ہے؟ خدا کی قدرت کے کاملہ کے اوپر ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کو لیس سے ہست کی نتھنگ نیس سے بینگ میں لے آیا بغیر کسی مٹیریل کے۔ صاحب اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ تو بڑی چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ خدا اپنے معجزے سے، اپنی قدرت کاملہ سے کسی انسان کو کسی جگہ لے جائے۔ اعتراض جو کرتا ہے عزیزہ نمان غور سے سن رکھیے، شاید نہ موقع ملے کبھی بات کرنے کا۔ فزیکل باڈی اس جسم کے ساتھ حضور کہیں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بتایا کہ ایک ہموار سطح ہے، وہاں خدا بیٹھے،
تو گویا یہ ساری چیز فزیکل جب ہوئی تو خدا کو بھی کسی فزیکل جگہ سرفیس کے اندر آپ نے محدود کیا ہے نا. یہ ہے اعتراض جو خدا کہتا ہوا معکم اینا معکم، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ. نانو اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تو ہر انسان کی شارب سے بھی زیادہ قریب ہے. اینا میں تو ختم ادھر بھی تم نگاہ اٹھاؤ گے خدا ہوگا. خدا کے متعلق اگر یہ تصور آ جائے کہ وہ کسی خاص مکان میں خاص جگہ کے اندر بیٹھا ہے، یہ تصور خدا کے متعلق خدا کا انکار ہے جو قرآن میں خدا دیا ہے. عزیزان نے مان یہ خدا محدود ہو گیا کہ جائے گا کسی اسپیس کے اندر. جب آپ خدا کو یہ مانیں گے کہ وہ کسی اسپیس میں محدود ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس سارے تصور کے خلاف کرا جائے گا جو قرآن کے خلاف خدا کا تصور پیش کیا ہے. اور قرآن کی تعلیم کی پہلی عظمت یہ ہے کہ اس نے جو خدا کا تصور دیا ہے اتنا منزہ تصور ہے، دنیا کے کسی مذہب میں جو تصور نہیں ہے. ہر قسم کی تفصیل سے پاکیزہ اول والآخر، ٹائم جیسے آپ کہتے ہیں ان حدود سے نکل گیا. ظاہر والباطن جسے آپ اسپیس کہتے ہیں اس کی حدود سے نکل گیا. ٹائم اینڈ اسپیس کی حدود سے ماورا خدا صرف قرآن دیتا ہے، دنیا کا کوئی مدد نہیں پیش کرتا. جیسے میں یہ عظمت تھی. لیکن اگر ہم خدا کی اس قدرت کو ثابت کرنے کے لیے خدا کو مجسم طور پر کسی اسپیس کے اندر محدود کر دیں جہاں ایک شخص اپنے جسم کے ساتھ ملنے کے لیے اس کو جاتا ہے، خدا کو ہم نے اسپیس کے اندر محدود کر دیا. خدا کو ایک جسم کے ساتھ ملنے کے لیے خیال کے ساتھ تو آپ یہاں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے 1000 میل کے فاصلے کے انسان سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مجھے خود بجسد عنصری ملنے کے لیے جانا پڑے گا تو پھر اس شخص کو بھی تو کسی ایک جگہ کے اوپر آپ کو بٹھانا ہوگا نا کہ وہاں جا کے یہ ملا ہے. عزیزم اعتراض یہ ہے اس پہ، خدا کی قدرت پہ اعتراض نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی قدرت کے متعلق پھر ہمارے یہاں کیا کیا دلائل دیے جاتے ہیں. وہ تو پرانی باتیں میں کر رہا تھا. اگلا حصہ لیجیے معراج کا جو کہا ہے نا کہ وہاں سے حضور تشریف لے گئے آسمانوں پہ، اس کی سند میں جشن ہوئے ہمارے، چراغاں کیا گیا. تو بیت المقدس کی مسجد کی سند تو آپ نے دیکھ لیا تھا نا کہاں سے ملی تھی، جو ہر کوئی کے دربار کا لاڑتا آدمی وہاں سے بھی نہیں تھی. یہ سند جو تھی یہ نہیں مل رہی تھی کہ آسمانوں کے اوپر ایک انسان کیسے چلا. جب یہ امریکن خلا نورد پہلی دفعہ چاند سے پہنچے نا جناب تو ہمارا تدبیر بلند ہو گیا ہمارے. لیجیے صاحب آؤ، کہاں ہو انکار کرنے والے معراج کا، آؤ. اور اس کے بعد جو بچھار ہوئی ہے ان لوگوں کے اوپر کم وقت امریکہ کے دو کفار کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ کہ وہ چاند تک پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کے متعلق انکار کہ وہ نہیں جا سکتے عرش میں اللہ نے سنا پوچھو اس تک سے بتایا. سمجھ مل گئی جناب. فزیکلی ایک شخص فزیکل مینس کے ساتھ فزیکل قرے کے اوپر جا کے پہنچ گئی. سمجھ مل گئی اس کی کہ حضور مجسد عنصری خدا کے پاس عرش پہ گئے تھے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا. عرش بھی ایک فزیکل قرہ، خدا بھی اس کی جگہ ایک فزیکل بیٹھا ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ تو فزیکل مین سے گئے ہیں نا، راکٹ کیا دیجیے. یہ درمیان میں یہ مین جو ہے نا یہ آپ فزیکل نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ چراغاں کیا لکھا جی. لال پور سے ایک ہفتہ وار اخبار شائع ہوتا ہے المنبر، اس کی 25 لغائق 1 اگست کی یہ ہفتہ وار شائع 1969 کی تھی. ریفرنس لکھ لیجیے. جب یہ واقعہ ہوا فلاں نوردوں کا تو اس کے متعلق یہ ہوا، لکھا کہ انکار و تعویل ہی نہیں، شک و شبہ کا بھی اظہار بھی غلط. بلا شبہ 2 امریکی خلابازوں نے چاند کی سطح پر چہل قدمی کی اور وہاں کی مٹی جھولیوں میں بھر کر واپس لوٹے. اگر اسے 20ویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. 20ویں صدی کا کارنامہ اس لیے
کہ جہاں تک چاند تک کسی انسان کے پہنچنے یا اصطلاح عام میں چاند کو مسخر کرنے کا تعلق ہے، یہ دونوں کارنامے اس واقعہ سے 1400 سال پہلے انجام دیے جا چکے ہیں، دونوں واقعے۔ اچھا، ایک مرتبہ تو ایک عظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل اور فخر اولاد آدم بھی تھے اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تھے، آپ نے اس زمین پر کھڑے خالق شمس و قمر کے اذن سے انگلی کے اشارے سے اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا جس پر پہنچنے کے لیے ہزاروں برس سے انسانی ذہن دیتا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود اقدس سے یہ عقدہ بھی حل ہوا کہ آپ بنفس نفیس اس خطہ ارضی سے ایک برق رفتار سواری براق پر تمام ارضی قرون جن میں چاند، مریخ، زہرہ، عطارد اور دوسرے سیارے شامل ہیں، شمسی سیاروں ہی سے نہیں، افلاک کے 7 مدارج طے کرتے ہوئے اس حریم قدس تک پہنچے جہاں کسی کی مخلوق کی بھی رسائی نہیں۔ حضور خاتم النبیین علیہ التحیۃ والسلام سے متعلق ان دونوں عظیم پر اعجازی واقعات ہی کا اثر تھا کہ حکمائے اسلام نے اپنے پاؤں تلے کی زمین کے بارے میں معلومات، انکشافات پر قناعت نہیں کی، انہوں نے ان میں حیات اور علوم اخلاق کے بارے میں بھی بے بہا معلومات حاصل کی، رسد گاہیں تیار کی وغیرہ وغیرہ، سند مل گئی اس چیز کی۔ اب بتائیے، انہوں نے کہا کہ اس میں بھی ایمان نہ ڈال جاؤ گے، حضور اس پہ تو کوئی بات نہیں۔ کیا اس چیز کا تعلق کسی طرح سے بھی اس حضور کے واقعے سے ہے کہ راکٹ میں بیٹھ کے 2 کافر چاند کی سطح کے اوپر جاؤ گے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بجسری عرض پر تشریف لے گئے۔ اب دنیا کے سامنے جب آپ یہ پیش کریں گے باتیں، میرے آپ کے متعلق تو دنیا کیا کہے گی؟ جو پہلے کہہ رہی ہے وہ تھوڑا کچھ ہے، جو کچھ اور کہہ رہے، جتنے ستیہ ناش ہو تو سوا ستیہ ناش، ایسی تو عادی ہو چکے ہیں جتنیاں سامنے، اور اس کے بعد آدھی بھی یہ ہو چکے آ گیا اعلان کرنا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں کا چھوڑ دو کے لیے جتنی پہ دنیا دیکھو کس طرح جھوٹ بولیے پروپیگنڈا کرتے ہیں جتنی پہ جتنی کم ایم ایل اے بچکانے کا جتنی جمع کی جو خطرہ نہ ہو وہ جتنی نہیں کہنا جتنی کم ایم ایل اے بچکانے کا اسی کے بچے عظیمہ نمان عادی ہو چکے ہیں کہ سمجھ تو جو جیتے آئے کہ یہ میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ ذرائع جو آپ دے رہے ہیں دنیا کے سامنے، ان کے بعد دنیا آپ کے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کے قرآن کے متعلق، آپ کے خدا کے متعلق کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو گلا ہے کہ ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ مذہب گزیدہ ہو رہا ہے، اس مذہب سے بھی اگر وہ نہ بھاگے تو پھٹے ہوئے بھی تعلیم ہوتے۔ عزیز عالمان، اس اسٹوڈنٹ کو آپ ابھی اس کمرے کے اندر نیوٹن کی ہے، جیمز جینس کی مسٹیریس یونیورس، آئنسٹائن کا فلسفہ الہیت، یہ پڑھا رہے تھے سر، اتنی بلندیوں کے اوپر علم کے لیے جا رہے تھے سر۔ 39 منٹ کے بعد گھنٹی بجتی ہے اور اس کے بعد اسلامیات آ جاتی ہے اور اس میں یہ چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ دوسرا پیریڈ ہوا نا، تیسرے پیریڈ کے بعد پھر کیا آپ کے ہاں یہ دارالعلوم میں چلا جائے گا مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے، یا اگر اس نے روز جانا تھا نماز پڑھنے کو تو اس کی بات بجائے وہ کیفیٹیریا میں چلا جائے گا؟ عزیزہ نمان، یہ ہے وہ اسلام۔ غیروں کو چھوڑ دیجیے کہ وہ اس اسلام کے متعلق کیا کہتے ہیں، ان نوجوانوں کے متعلق پوچھیے کہ وہ کیا پرویز کا جرم اتنا ہی ہے عزیزہ نمان کہ وہ ان نوجوانوں کو قرآن کریم کی تحقیق کی روح سے انسانی علم کی سطح کے مطابق قرآن کے حقائق سمجھاتا ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے جسے منسوخ کیا جاتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس بلند ترین شخصیت بھی نہیں ہو سکتی کہ جسے ہم عالم الناس مانتے ہیں صاحب، حضور کی یہ بات نہیں ہے، اس خدا کی نہیں ہو سکتی کہ جو کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ یہ چیز غلط منسوخ ہے حضور کی طرف، کسے کہتے ہیں انکار حدیث سے کہتے ہیں۔ بات آج اتنی ہوئی ہے دنیا میں، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اللہ تک پہنچنے کے لیے لا کی بازیوں میں سے جو گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں سے تو ہم تھوڑا سا وقت میں سے ہی یہ گزرے۔ اب اس کے بعد اگلے درسوں میں یہ عرض کروں کہ یہ کیا ہے آیا جلیلہ
اور جو کہا ہے کہ وہاں ہم نے اپنی آیات الکبریٰ دکھانی تھی رسول اللہ کو، وہ آیات کبریٰ اگلی آیتوں میں کیا بیان فرمائی ہیں، جن کے لیے یہ اتنا بڑا انقلاب جو تھا کہ اپنے موطن جو ہے مکہ جہاں پہلے ابتدا ہوئی ہے اس سارے دین کی، تقریباً 60% زندگی گزر گئی ہے حضور کی، وہاں سے حضور کو منتقل کر کے ایک نئی فضا میں لایا گیا ہے تاکہ وہاں ان نشانیوں کو دکھایا جائے، محسوس طریقے سے دکھایا جائے۔ نور ہے وہ یہ لفظ ہے، اس کے معنی ہے محسوس طور پہ دکھا دینا۔ اب یہاں وہی اسلام جو وہاں نظری طور پہ پیش کیا جا رہا تھا، اب دور آ گیا اس کے عملاً پیش کرنے کا۔ وہ 13 برس تھے، یہاں 7 برس کے اندر اس طرح سے وہ جو ایک ایک دانہ بویا ہوا 7 کا دانے کی شکل میں فصل بن کے چھوڑنا ہے عزیزان من، اس کے صدقے میں دنیا فکر و نظر آج تک فکری غذا تو کھا رہی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی حقیقت کا پرتاؤ نظر آتا ہے عزیزان من، وہ صدقہ شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحقیق کر کے دیکھ لیجیے گا قرآن ہی کے کسی نہ کسی گوشے کی تفصیل ہوگی، وہ اور اس کا اقرار کوئی کرے یا نہ کرے۔ یہ کیا تھا 7 سال میں، اس کے بعد یوں آیات کبریٰ آئی تھی دنیا کے سامنے۔ معجزہ تو شق القمر کا دیکھا کسی نے، بعد میں نہ دیکھنے والے ہوئے، آج کسی پہ کیا اثر کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ معجزہ یہ ہے کہ 1400 سال پیشتر اس نے یہ کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جنہیں تم آسمانی کرے کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو کافی انسان کہہ رہے ہو، ہم نے تمہارے لیے ان کو قانون کی زنجیروں میں جکڑے رکھا ہے، جاؤ اور ان کی تفسیر کرو۔ آدم کا یہ فریضہ ہے، 1400 سال پیشتر عزیزاں نے معجزہ اسے کہتے ہیں۔ آج اگر دنیا میں تفسیر قمر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا آدم کے متعلق، یہ ہوگی وہ چیز۔ یہ نہیں ہوگی کہ ہاں صاحب یہ یہاں سے راکٹ میں بیٹھ کے گیا تو ہمارے رسول بھی اس طرح سے وہاں چلے گئے، یہ نہیں۔ وقت ہوئے عزیزان مان آج اتنے میں، اللہ کرے کہ کوئی بات جو میں کہنا چاہتا تھا ساتھ ہو گئی ہے۔ ربنا تقبل منا انک